ملحدین ہیں باقاعدہ عورت مارچ کے حوالے سے دھرنے کر رہے ہیں یا کرتے ہیں اور باقاعدہ مطالبات کرتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کے حقوق دلوائے جائیں۔ اصل میں اشکال یہ، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، کہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں عورت کو جو ہے وہ گدھے اور کتے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پھر عورت کے جو حقوق ہیں وہ کیسے اسلام دے رہا ہے کہ مردوں کو 70 حوریں مل رہی ہیں اور جو عورت ہے اس کو وہاں پر صرف وہی مرد مل رہا ہے جس کے ساتھ وہ یہاں پہ اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ عورت ایک سے زائد شادیاں اس وجہ سے نہیں کر سکتی، ایک تو نسب کے خلط ملط ہونے کا ڈر ہوتا ہے، رحم ایک ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ عورت کی طبیعت اور نیچر اس کو قبول نہیں کرتی، اور یہ قیاس غلط ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں یا لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اعتراض کر کے کہ جیسے دنیا کی زندگی ہے آخرت بھی ویسے ہی ہے۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر کچھ نعمتوں کو جو ہمیں سمجھ آنے والی تھیں وہ ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذائقے میں ہر چیز میں وہ سیم ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحاد سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اس سیریز میں ملحدین کے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں، اور حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی شیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں۔ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، حیاک اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ وہی ہے جو کہ ہم اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر بھی بیان کر چکے ہیں، عورت ملحدین کا ہتھیار کیسے۔ لیکن ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام عورت کو منحوس کبھی بھی نہیں سمجھتا، اور عورت کو باقاعدہ اس نے حقوق دیے ہیں۔ آج کل جس طرح جو ملحدین ہیں باقاعدہ عورت مارچ کے حوالے سے دھرنے کر رہے ہیں یا کرتے ہیں اور باقاعدہ مطالبات کرتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کے حقوق دلوائے جائیں، نہیں دیے جاتے، ان کا ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو اسلام منحوس سمجھتا ہے اور جانوروں کے ساتھ یا حیوانوں کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ تو ایک حدیث کے اندر چونکہ اس طرح کا بیان یا ذکر ہوا جس کے اندر مرد کی نماز اگر ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ اگر گدھا یا اسی طرح کالا کتا یا عورت اگر نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس حوالے سے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو تو آپ نے جانوروں کے ساتھ جوڑ دیا۔ ہم شیخ صاحب سے اس کی رہنمائی لیں گے کہ آیا اسلام عورت کو حیوانوں کے ساتھ جوڑتا ہے یا نہیں، یا اس کی کوئی اور حقیقت ہے؟ شیخ صاحب، یہ جو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر عورت مرد کی نماز کے سامنے سے گزر جاتی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور باقاعدہ اسی طرح گدھے اور کتے کا بھی ذکر ہے، تو ملحدین جو ہیں وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ نے تو عورت کو حیوانوں کے ساتھ ملا دیا۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ عورت کو حقوق دیتے ہیں، تو کیا یہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں نماز توڑنے میں، یا صرف عورت کے گزرنے سے ہی نماز ٹوٹے گی؟ اس بارے میں ذرا وضاحت کر دیجیے آپ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ دیکھیے، جو حدیث ذکر کی جاتی ہے یہ حدیث صحیح ہے، نبی کریم علیہ السلام سے یہ حدیث جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، جیسا کہ اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے، اور مسند احمد سنن نبی داود میں حدیث یہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یقطع صلاۃ الرجل اذا لم یکن بین یدیہ کآخرۃ الرحل، کہ آدمی کی نماز جو ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے جب اس کے آگے کچاوے کے آخری حصے کی طرح کا کوئی سترہ نہ ہو یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، اور یہ نماز کاٹ دیتی ہے۔ کون کاٹ دیتی ہے؟ عورت، گدھا اور سیاہ کتا۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اصل میں اشکال یہ، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، کہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں عورت کو جو ہے وہ گدھے اور کتے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اور دونوں کو، تینوں چیزوں کو گویا کہ ایک حکم دے دیا گیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہاں عورت کو جو ہے وہ ان چیزوں کے مساوی قرار دیا گیا ہے، یہ اعتراض اصل میں ایک باطل مقدمے پر ہے۔ یعنی اس کے پیچھے ایک جس مقدمے پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ مقدمہ باطل ہے، اور مقدمہ یہ ہے کہ گویا کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عورت کو تمام احکامات میں گدھے اور کتے کے برابر قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کسی ایک چیز کے اندر کسی کی مشارکت ہونا یا اس کا شریک ہونا یہ اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ، یا اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ تمام چیزوں کے اندر ہی جو ہے وہ شریک ہوں اور ان کا حکم برابر ہو۔ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے میں کہوں کہ سونا اور جو لوہا ہے وہ آگ سے نرم کیا جاتا ہے، سونا اور
لوہا آگ سے نرم کیا جاتا ہے. اب کوئی بندہ کہے کہ آپ نے سونے اور لوہے کو برابر کر دیا ہے، یعنی اب اس میں ایک وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جو چیزیں نرم ہو سکتی ہیں وہ آگ سے ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک لوہا اور سونا ہے. لیکن یہ تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سونے کی قیمت اور لوہے کی قیمت برابر ہے. تو اسی طرح مثلا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مرغی اور آدمی دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، مرغی اور آدمی دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں انسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے انسان کو مرغی کے برابر قرار دے دیا ہے، یا اس کو تمام احکام کے اندر میں نے انسان کے برابر کر دیا ہے. تو یہاں شریعت کے اندر جب عورت کو ان چیزوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو اس کا قطعاً بھی یہ مطلب نہیں کہ عورت کی تحقیر مقصود ہے، یا عورت کی تذلیل مقصود ہے، یا عورت کو حقارت کی نگاہ سے اسلام میں دیکھا جاتا ہے. یہ قطعاً بھی اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حکم بیان کیا گیا ہے کہ ان چیزوں سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے یا نماز کے اندر کمی واقع ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تمام فقہاء کا کوئی اتفاق نہیں ہے کہ ہر صورت میں جو ہے وہ عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ اس میں جو راجح موقف علماء نے ذکر کیا وہ یہی ہے کہ جب آدمی کے آگے سترہ نہ ہو، جیسے کہ حدیث کے اندر بھی باقاعدہ سترے کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب آدمی کے آگے جو ہے وہ سترہ نہ ہو تو اس وقت آدمی کی نماز میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن یہ ہو کہ اس کی سرے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ قطعاً بھی نہیں ہے. اور دوسری باقاعدہ اس کی دلیل موجود ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رات کو نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ ان کو سامنے حضرت عائشہ ہوتی تھی اور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو اگر اس سے سرے سے مطلب اس کو ہم مطلق حکم لے لیں کہ نماز ہر صورت میں ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز ٹوٹنی چاہیے تھی. اور پھر اس میں یہ صراحت بھی موجود نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائضہ تھیں یا حائضہ نہیں تھیں، پاک تھیں جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی تھیں. جی تو دیکھیے اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ راجح موقف یہ ہے کہ نماز میں کمی واقع ہوتی ہے، اور اس کی علت جو علماء نے بیان کی وہ یہ ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں اگر اس کے سامنے سے عورت گزرتی ہے تو آدمی کی نماز میں تشویش واقع ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آدمی فتنے میں مبتلا ہو جائے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عورت کو بعض روایات کے اندر یہ بھی وارد ہوا ہے کہ عورت بسا اوقات شیطان اس کی صورت اختیار کر کے آتا ہے جو انسان کو ورگلاتا ہے اور آدمی کو، مرد کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور بعض حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ مرد کے گزرنے سے بھی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے اجر میں کمی واقع ہوتی ہے. جب آگے سترہ نہ ہو تو مرد کے گزرنے سے بھی کمی واقع ہوتی ہے. اس کا مطلب مردوں کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں بھی گدھے اور جو ہے وہ کتے کے برابر کر دیا گیا ہے. اور بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اس کو روکو، اور اگر دوبارہ پھر وہ روکنے کے باوجود گزرنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ زبردستی اس کو روکو، کیونکہ یہ شیطان ہے. حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ شیطان ہے. اب وہ بندہ کہے کہ مجھے شیطان کیوں کہا گیا؟ یہاں ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے نماز کے اجر میں کمی واقع ہوتی ہے. تو جو علماء نے علت بیان کی ہے ان میں مختلف علتیں ہیں. بعض علماء نے کہا کہ چونکہ عورت سے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ مخصوص ایام میں نہ ہو، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں فتنے میں مبتلا ہونے کا نمازی کا ڈر ہوتا ہے، اور نماز کی روح جو ہے وہ خشوع خضوع ہوتا ہے. تو جس چیز سے نماز کے خشوع اور خضوع میں خلل واقع ہو اس سے روکنا اصل مقصود ہے کہ عورت کو نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام نے حدیث کے اندر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آدمی کے آگے کوئی سترہ نہ ہو تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے گدھے کے گزرنے سے، کالے کتے کے گزرنے سے، یا جو ہے وہ عورت کے گزرنے سے. کالے کتے کے گزرنے سے کیوں؟ کیونکہ حدیث کے اندر باقاعدہ وضاحت ہے کہ وہ شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جب عورت بھی اگر جو ہے وہ بغیر پردے کے اور میک اپ اختیار کر کے اگر وہ آتی ہے، میک اپ کر کے اگر وہ آتی ہے تو اس سے جو ہے وہ نمازی کی نماز پہ اثر پڑے گا. صاف ظاہر ہو سکتا ہے انسان جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، تو نماز میں جو ہے وہ تشویش ہوگی اور خشوع خضوع میں خلل پیدا ہوگا، اور اس سے نماز کے اجر میں کمی آئے گی. تو راجح بات یہ ہے کہ عورت اگر آگے سے گزر بھی جاتی ہے تو نماز مکمل باطل نہیں ہوتی، نمازی کے اجر میں کمی واقع ہوتی ہے، اور وہ صرف اس میں یعنی کہ اس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے. باقی ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ ان چیزوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے تو یہ تو میرے خیال میں تمام احکامات میں ان کو برابر سمجھنا، یہ تو کوئی بھی صاحب عقل اس بات کا اقرار نہیں کرتا اور نہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں نماز توڑنے میں. اگر مرد بھی گزرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ نہیں کہ صرف عورت گزرے گی تو نماز ٹوٹے گی. جی دیکھیے، دونوں کو ہی نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع کیا گیا اور سترہ رکھنے کی باقاعدہ تاکید کی گئی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کی نماز جو ہے وہ گزرنے والے سے متاثر ہوتی ہے، لیکن زیادہ تاکید جو ہے وہ عورت کے جو ہے وہ گزرنے سے کی گئی ہے کہ چونکہ اس سے آدمی تشویش اس کو لاحق ہوتی ہے، اور نماز میں جو خشوع خضوع ہوتا ہے
اس میں خلل واقع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے عورت کو تاکید کی کو نہ گزرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علت ذکر کی گئی ہے کہ چونکہ عورت کے گزرنے سے آدمی زیادہ متوجہ ہو سکتا ہے اس کی طرف، تو اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کی جو حدیث میں نے ذکر کی ہے اس سے بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ پھر حضرت عائشہ تو آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز میں جو ہے وہ خلل کیوں نہیں واقع ہوتا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ اور آپ کی بیوی ہیں، اور دوسرا وہ رات کے وقت ہوتا تھا، اور تیسرا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر اپنی شہوت پہ جو ہے وہ کنٹرول کرنے والے تھے اس قدر کوئی بھی نہیں تھا، جیسا کہ حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو بہرحال یہ جو نماز ٹوٹنے کے حوالے سے جو آراء مختلف علماء کی ہیں، بعض کہتے ہیں جی نماز مکمل طور پہ ٹوٹ جاتی ہے اگر آگے سترا نہ ہو، بعض کہتے ہیں کہ نمازی کے اجر میں جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے، اور بعض نے فرق کیا ہے کہ اگر آگے سترا نہیں ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر آگے سترا ہے تو عورت کے گزرنے سے نمازی کے نماز کے اجر میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن نماز جو ہے وہ ایز اے فریضہ جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ شیخ صاحب، یہ تو آپ نے مرد کی نماز ٹوٹنے کے حوالے سے کیا عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں وضاحت بیان کی۔ ایک ملحدین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت کے اندر زیادہ تر حقوق جو ہیں یا نعمتیں جو ہیں ان کا تذکرہ مردوں کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ مردوں کو زیادہ ملیں گی، زیادہ نعمتیں، عورتوں کو کم ملیں گی۔ اب جس طرح مرد جو ہے اس کو ایک کو 70 حوریں بھی ملیں گی باقاعدہ، جبکہ جو عورت ہے اس کو وہی شوہر جو اس دنیا میں اس کے ساتھ تھا وہاں پر بھی اس کے ساتھ وہی رہے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ پھر عورت کے جو حقوق ہیں وہ کیسے اسلام دے رہا ہے کہ مردوں کو 70 حوریں مل رہی ہیں اور جو عورت ہے اس کو وہاں پر صرف وہی مرد مل رہا ہے جس کے ساتھ وہ یہاں پہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ دیکھیے یہ شبہ ہمارے ذہن کے اندر اس وقت آتا ہے کہ جب ہم جنت کی زندگی کو، دنیا کی زندگی اور جنت میں انسانیت کو جیسے ہم ان میں فرق دیکھتے ہیں، ایسے آخرت میں بھی یہ فرق جو ہے وہ رکھا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی شریعت میں نصوص وارد ہوئی ہیں قرآن میں یا حدیث میں جن میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ یہ مردوں کے لیے ہوں گی یا عورتوں کے لیے ہوں گی۔ اصل یہ ہے کہ تمام جنت کی نعمتوں میں سب برابر ہیں، مسوائے ان کے جن کے اندر کوئی فرق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے جنت میں دخول کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ غافر میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب، کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی حالت ایمان میں جو بھی مرد عورت نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاولئک يدخلون الجنہ، یہ سارے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آگے فرمایا یرزقون فیہا بغیر حساب، اور یہ سارے جنت میں بغیر حساب کے رزق دیے جائیں گے۔ اب یہاں مردوں عورتوں کو برابر کیا گیا ہے جنت کی نعمتوں کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل یہی ہے کہ جنت کے جو انعامات اور نعمتیں ہیں ان میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ دوسری آیت سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ نساء میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عمل کرے نیک، من یعمل من الصالحات، نیک اعمال میں سے جو عمل کرے مرد ہو یا عورت اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ایک کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی ذرہ بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ دو آیات اصل ہیں اس بات میں کہ اصل جنت کی نعمتوں میں مرد اور عورت دونوں جو ہیں یہ برابر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض نصوص کے اندر، یعنی بعض دلائل کے اندر عورتوں کے، مردوں کے لیے کچھ نعمتوں کا بتایا گیا ہے کہ یہ فلاں فلاں نعمتیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے مردوں کے لیے کچھ نعمتیں خاص ہیں ایسے عورتوں کے لیے بھی کچھ نعمتیں خاص ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی دل پہ کبھی کھٹکا بھی ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مردوں کے لیے کچھ نعمتیں اور انعامات خاص ہیں ایسے عورتوں کے لیے بھی خاص ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر عورتوں کے لیے وہ نہیں بتائے گئے تو ان کے لیے کوئی اور انعام نہیں ہوگا خاص۔ دوسری بات یہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ جی فلاں چیزیں عورتوں کے لیے آخرت میں کیوں نہیں ہوں گی، یہ تو گویا کہ آپ انسانیت کو جنت کے اندر برابر قرار دے رہے ہیں، انسانیت کو آپ جنت کے اندر برابر قرار، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے دنیا کی زندگی ہے ایسے آخرت کی زندگی ہوگی۔
اور یہ قیاس غلط ہے. یعنی آپ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں یا لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اعتراض کر کے کہ جیسے دنیا کی زندگی ہے آخرت بھی ویسے ہی ہے. حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر کچھ نعمتوں کو جو ہمیں سمجھ آنے والی تھیں وہ ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذائقے میں ہر چیز میں وہ سیم ہوں گی. اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ پھلوں کا ذکر کیا ہے، کچھ چیزوں کا، تو ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنت کے اندر بھی سیم ہی پھل ہوں گے، ان کا ذائقہ اور ہر چیز سیم ہوگی. یہ قطعاً بھی اس کا مطلب نہیں ہے. تو گویا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی طرح جنت ہو، تو پھر فائدہ کیا جنت کا؟ اگر جنت دنیا کی طرح ہی ہوگی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو مخصوص ہوں گی، دنیا سے مختلف ہوں گی. تو اس اعتبار سے جنت کے اندر جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور بہت ساری روایات کے اندر موجود ہے کہ جنتی جنت کے اندر بول و براز نہیں کریں گے، قضائے حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے علاوہ عورتوں کو مینسز نہیں آئیں گے مثلا. اس کے علاوہ اور کئی چیزیں جو دنیا سے مختلف ہیں. تو جب یہ چیزیں مختلف ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ جنت کے اندر جنتیوں کے دل میں حسد بھی نہیں ہوگا، بغض بھی نہیں ہوگا، نفاق بھی نہیں ہوگا، اور جو سوتنوں میں آپس میں وہ چیز ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوگی. یعنی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر دنیا میں عورت برداشت کر لیتی ہے ایک سے زائد بیویاں، تو جنت کے اندر عورت کو یہ تکلیف ہوگی. یعنی جنت کے اندر بھی ایک شوہر کے نیچے کئی بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، تو اس کا مطلب اس کو تکلیف ہوگی، سوتنے وہ کیسے برداشت کرے گی؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا اور جنت مختلف ہیں. جنت کے اندر حسد، کینہ، بغض اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور وہ جو دنیا میں عورت کے دل کے اندر غیرت ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. کیونکہ غیرت تب آتی ہے جب عورت کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید اس کو یہ زیادہ سہولیات دے گا، اس کو زیادہ یہ وسائل دے گا، یا مال و دولت زیادہ دے گا، میرا کم خیال کرے گا. جنت کے اندر تو اس کو یہ ڈر ہی نہیں کہ مطلب میرا خیال کم ہوگا یا زیادہ ہوگا. جنت میں تو اللہ اس کے لیے ساری نعمتیں دے گا، سب کچھ موجود ہوگا، تو اس کو اس دوسری سوتن سے ڈر کس چیز کا ہوگا؟ یعنی تکلیف، یعنی مومن سے وہاں حسد بغض ہوگا ہی نہیں. جو دنیا کے اندر عورت کو غیرت کیوں آتی دنیا میں؟ اس وجہ سے آتی ہے کہ یہ اس کی طرف زیادہ مائل نہ ہو جائے. جو دنیا کی بیوی ہے اس کو جنت میں، جنت کی جو اس کے شوہر کو بیویاں ملیں گی حوریں، ان کا سردار بنا دیا جائے اور تمام نعمتیں اس کو دے دی جائیں جس کی وہ تمنا کرتی ہے. تو پھر اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ نہیں، شاید میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو عورت کو دنیا میں ایک سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ نسب محفوظ نہیں رہے گا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ عورت کی نیچر اور فطرت جو ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہی اس لیے ہے، اور اس وجہ سے کیا جنت کے اندر انسان جو تمنا کرے گا اس کو ملے گا، لیکن کیا اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ عورت سے شادی کرے گی، مرد سے شادی کرے گا، یا پھر انسان جو ہے وہ کسی حیوان سے شادی کرے گا؟ مطلب اگر ہم اس کو عام قاعدہ بنا لیں تو یعنی دنیا سے اگر وہ آخرت بالکل ہی مختلف ہوگی؟ نہیں، کچھ چیزیں ایسی جو طبیعت کے مطابق ہوں گی. جو مرد ہیں وہ مرد ہی رہیں گے، جو عورتیں ہیں وہ عورتیں ہی رہیں گی. لیکن وہ دنیا کی طرح جو ہے وہ بیماریوں میں اور مصیبتوں میں اور ان چیزوں میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ نوجوان ہوں گے اور جنت کے اندر تمام نعمتیں ان کے پاس موجود ہوں گی. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ دنیا کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت ایک سے زائد شادیاں اس وجہ سے نہیں کر سکتی. ایک تو نسب کے خلط ملط ہونے کا ڈر ہوتا ہے، رحم ایک ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ عورت کی طبیعت اور نیچر اس کو قبول نہیں کرتی. اس کی فطرت عورت کی جو ہے وہ اس کے مخالف ہے، وہ اس کو چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو آخرت کے اندر بھی نظام تو وہی انسان کا ہے. تو انسانیت کے اندر کچھ چیزیں مخصوص ہیں مردوں کے لیے، کچھ مخصوص ہیں عورتوں کے لیے. تو جو مردوں کے لیے مخصوص ہیں وہ آخرت کو بھی نہیں بدلیں گی، اور جو عورتوں کے لیے مخصوص ہیں وہ آخرت میں بھی وہی رہیں گی. مطلب اگر مرد جو ہے وہ ایک سے زائد شادیاں دنیا میں کر سکتا ہے تو آخرت میں بھی ہوں گی. اور جنت کے اندر عورت جو ہے وہ جیسے دنیا میں اس کی طبیعت ایک سے زائد شوہر قبول نہیں کرتی، ایسے آخرت کے اندر بھی جو ہے ان چیزوں کو وہ قبول نہیں کرے گی. اور اسی طرح یہ سمجھنا کہ جنت کی نعمتیں مطلب کثرت سے ہوں گی، مطلب بعد یہ کہتے ہیں جی مردوں کے لیے زیادہ نعمتیں بتائی گئی ہیں اور عورتوں کے لیے کم ہیں. تو اگر آپ تعداد کو دیکھتے ہیں تو یہ قطعاً بھی جنت کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ جنت کے اندر جو نعمتیں اعلیٰ قسم کی وہ نوعیت کے اعتبار سے ہوں گی. ہو سکتا ہے کسی کے پاس جنت کی 10 نعمتیں ہوں، کسی کے پاس ایک ہوں، اور وہ ایک ان 10 کے مقابلے میں زیادہ افضل ہو، اور وہ ایک ان 10 کے مقابلے میں زیادہ افضل ہو. تو اس عورت کو وہ شوہر، نیک شوہر مل جانا یہ ہو سکتا ہے کہ دیگر تمام نعمتوں سے زیادہ بہتر ہو. تو اس وجہ سے دنیا کی جو ہے وہ زندگی پر آخرت کی زندگی کو قیاس کرنا، اور دنیا کی جو حالات ہیں ان کو آخرت پہ قیاس کرنا، یہ قطعاً بھی درست نہیں ہے. جو عورتوں کے بارے میں ان کو رحم آ رہا ہے، عورت کو یہ وہاں خیال بھی نہیں ہوگا. یعنی عورت کے بارے میں جو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ عورت کے ساتھ یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ عورت کے دل کے اندر خیال بھی نہیں ہوگا وہاں. جب جنت کی نعمتیں، اور بلکہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے مومن تو جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے. یعنی جس طرح ایک ماں کے رحم میں جو بچے ہوتے ہیں، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ معاشرے میں ہمارے ساتھ کیا تفریق کی جائے گی یا کیا سلوک کیا جائے گا.
اسی طرح ہمیں بھی صحیح طریقے سے یہ نہیں پتہ کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کس قدر نعمتیں رکھی ہیں اور کیسی کیسی ہیں۔ قطعاً بھی یہ غیبی چیز ہے نا، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اصل میں جب جنت کو، غیبیات کو عقل پہ پیش کرتے ہیں تو عقل پہ پیش کرنے سے بہت ساری چیزیں انسان نہیں سمجھ سکتا۔ جب دنیا کی مخلوقات، کائنات کا مکمل احاطہ انسان نہیں کر سکا تو جنت کی نعمتوں کا کیسے مکمل احاطہ کر سکتا ہے؟ تو یہاں انسان یہ کہ جی عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور وہاں جنت کے اندر ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوگی، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ عورتوں کی زندگی اس سے بھی زیادہ افضل ہوگی؟ بہت ساری احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کی تعریف کی ہے، آپ نے جو ہے وہ ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا ذکر کیا ہے اور جنت کے بارے میں ان کے لیے انعامات بتائے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے، اور اسی طرح دیگر انعامات کا اعلان ہوا ہے ان کے لیے بھی۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں و برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے یہ واضح کیا کہ مرد اور عورت کی جو حقوق ہیں، یہ جو تمیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے معیار کے مطابق الگ الگ حقوق دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے نعمتیں رکھی ہیں۔ عورت کے حوالے سے جتنے بھی اعتراضات کیے گئے، ہم نے اپنے ان پروگرامز کے اندر وہ ان کے جوابات اور ان کی وضاحت، شرعی رہنمائی شیخ صاحب سے لی، حاصل کی، آپ کے سامنے رکھے۔ اگر آپ کا کسی قسم کا بھی کوئی بھی اعتراض جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام میں عورت کو نہیں حقوق دیے گئے اس حوالے سے ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس حوالے سے اپنے دیگر پروگرامز کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔